پہلے توحید چوتھے نمبر پر ماننے والوں کا اور پانچویں نمبر پر نہ ماننے والوں کا انتہائی بڑے مضمون اور یہاں جو سب سے بڑا مضمون ہے وہ ہے توحید اساس اور بنیاد ہے توحید بنیاد ہے توحید کے بغیر آدمی کچھ بھی کر لے تو کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی مقبول نہیں بلکہ ہر عمل اس کا مضمون ہوا ہے
آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام علماء نے لکھا ہے لیٹے ہوئے تھے اور جب جاگے تو ایک عورت کی قریب تھی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی باری پتنی سے ہوا کو ملے اور اس کی وجہ علماء نے اس کا یہ لکھا ہے کہ باری پتنی یہاں دل ہے. اللہ تعالیٰ نے بھائی جانب سے پیدا کیا کیونکہ عورت ماں کی صورت میں ہے, بیٹی کی صورت میں ہے, بہن کی صورت میں, بیٹی کی صورت میں, اور اس کی جگہ تمہارے دل میں ضرور ہوتی ہے. دل میں اس کی جگہ تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. عورت کا مقصد کیا ہے؟ سکون حاصل کرو, سکون و اطمینان حاصل کرو. اللہ نے پیدا کیا ہے. وجعل بينكم مودة ورحمة, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودة محبت ورحمت اور رحمت رکھی ہے. میاں بیوی کے درمیان یہ قانونی رشتہ نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ کوئی قانونی رشتہ نہیں ہے, اللہ نے محبت رکھی. شوہر الگ پیدا ہوتا ہے, بیوی الگ پیدا ہوتی ہے, اور 20 سال 25 سال کے بعد اس میں نکاح ہوتا ہے. الگ زندگی گزاری ہے, ایک دوسرے سے واقف نہیں ہے, اور ان کے بعد دو بول لیتے ہیں, اور ایک کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی نزدیک ایک دوسرے کو جان قربان کرنا اور ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنا. اور شوہر بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور بیوی شوہر کو اپنی عزت سمجھتی ہے. یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ قانونی رشتہ ہے, نہیں قانونی نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ محبت رکھتی ہے. صرف میاں بیوی کی جو زندگی ہے اس کی 2 انواع ہے, ایک دور جوانی کا ہے, ایک دور بڑھاپے کا ہے. جوانی میں اللہ فرماتے ہیں محبت ہے, بڑھاپے میں اور رحمت ہے. بیوی شوہر کے لیے رحمت ہے, شوہر بیوی کے لیے رحمت ہے, راحت و سکون کا ذریعہ ہے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں اگر ایک کا انتقال ہو جائے تو دوسرے کا فوراً انتقال ہو جائے, کوئی اکثر ہی نہیں ہو جاتے ہیں. محبت زیادہ ہو تو لینا مشکل ہو جاتا ہے. یہ رحمت ہے, اللہ نے رکھا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. غور و فکر کریں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بڑے زور و شور سے اس رشتے کا ذکر فرمایا کیونکہ یہ ایک عجیب کا رشتہ ہے کہ بیوی کا. دنیا میں کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے, یہ ٹوٹ جائے. ماں باپ کا رشتہ نہیں ٹوٹتا, کچھ بھی کر لیں. بھائی بہن کا رشتہ نہیں ٹوٹتا, وہ رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں. ایک دوسرا ہے ایک بول بولنے سے رشتہ ختم, بالکل ختم. بہترین رشتہ بھی ہے اور انتہائی نازک رشتہ بھی ہے. وہ بھی آیات ہی, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں دیکھیے خلق السماوات والارض, کہ اللہ کے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا, یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. آسمان و زمین کا پیدا کرنا. آسمانوں کو دیکھیں ہم, کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, کوئی کلر میں کوئی انتظام نہیں ہو رہا. آج کے مکان بناتا ہے 2 3 4 5 10 سال کے بعد کوئی کلر کرو اور دوبارہ بناؤ, یہ کر لو وہ کر لو. اللہ نے آسمان بنایا اپنی قدرت سے بنایا, زمین بنے اپنی قدرت سے بنائے. وقت خلاف والدکم والوانکم, اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے, یہ اللہ کی قدرت کے نشان ہے. زبانوں کا اختلاف, 10 لوگ بٹھا دو الگ الگ بولنے والے, ایک زبان ہے ان کی, ایک طرح کی زبان ہے, ایک طرح کا گلا ہے, ایک طرح کی ان کی جذبات ہے, کوئی فرق نہیں ہے. یہ نہیں کہ ایک کی زبان کالی ہے دوسرے کی سفید ہے, یہ الگ طریقے سے بولتے ہیں, ایسا نہیں ہے. سب دسوں کی زبان میں اختلاف اللہ کی قدرت. اور پھر یہ اختلاف صرف زبان کا نہیں ہے, وہ اردو, یہ عربی, یہ فارسی, یہ ہندی, یہ پشتو, یہ انگریزی, ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آوازوں میں لہجوں میں اختلاف ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میری والدہ کی ایک ہی آواز ہے, اگر پردے کے پیچھے سے والدہ کی آواز آ جائے آپ فوراً پہچاننے کو میری بات ہے. پھر مرد اور عورت کے لہجے کا اختلاف, پھر جوان کے, بوڑھے کے, بچے کے لہجے کا اختلاف. یہ صرف ایک بات ہے کہ اللہ کی قدرت سے وہ الوان اور رنگوں کا اختلاف, رنگوں کا اختلاف. ایک ہی باپ کی اولاد ہے, کچھ کے رنگ الگ ہے, کچھ کے رنگ الگ ہے. یہ قدرت اللہ. ان فی
فی ذلک الآیات للعالمین، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے. ومن آیاتی، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے منامکم باللیل والنہار، تمہارا رات اور دن کو سونا، تمہاری نیند رات کو اور دن کو. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. سو جاتا ہے رات کو، سو جاتا ہے، اس کو نیند آتی ہے. اور اتنی ساری مخلوق کا اتفاق کر لینا کسی بات پر، سب نے سونا ہے الا یہ کہ جو بالکل ہی شاہ مناظر ہو اور انہوں نے خود اپنی فطرت کے خلاف قدم اٹھایا ہو، وہ الگ بات ہے. اتنی 10 15 20 100 لوگ ہو، سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے طے کر لیا سونا ہے. ساری مخلوق نے سونا ہے. یہ انتظام ہے اللہ کا. اور جو عادی ہوتے جلدی سونے کے 2-3 گھنٹے رات میں گزرتے ہیں، ان کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. سونا ہے ایک رات اگر جاگتے میں گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. اور دن کو سونا، دن کو بھی سونا ہے. قیلولہ کرنا سنت ہے، اللہ فرماتا ہے دن کو بھی سونا ہے. دن اگر بڑے ہو آدمی کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، آرام کر لیں. اس سے تہجد کی نماز میں اور کم از کم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے قوت ملے. ایک آدمی دن پر نہیں سوئے گا اور دن پر اپنے آپ کو تھکائے گا، وقت ملنے کے باوجود بغیر کی قدرت سے دن سوڑا تو اس کے لیے ظاہر رات کی نیند پوری ہوگی نہیں، اور اس کے لیے تہجد پہ اور فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہوگی. سونا دن میں اگر موقع ملے، جیسے ظہر کی نماز پڑھ لی، کھانا کھایا، چاہے نماز سے پہلے ہو بعد میں ہو، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ تھوڑی دیر کی آرام کریں. یہ سننا ہے. اور تمہارا اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، روزی کو تلاش کرنا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقین اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. ومن آیاتی، اور اللہ کی قدرت کی نشانوں میں سے یہ ہے یریکم البرق، کہ وہ تمہیں نکالتی ہے بجلی کی چمک، خوفا وطمعا، وہ خوف ہوتی ہے اور امید ہوتی ہے. بجلی چمکتی ہے، آسمان میں بادل گرجتے ہیں، چمک دکھائی دیتی ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فصلیں تیار کری ہو گھبرا جاتے ہیں، اب بارش ہوگی فصل تباہ ہو جائے گی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پانی کی ضرورت ہے، وہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ کچھ بارش برسے. امید بھی ہے، خوف بھی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ برساتے ہیں آسمان سے پانی. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بس اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتے ہیں. اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زمین بنجر ہو جاتی ہے، بالکل سوکھ جاتی ہے. اللہ بارش برساتا ہے، زمین میں قوت طاقت آ جاتی ہے اور زمین سے غلے وغیرہ سبزے وغیرہ اگنے لگتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. ومن آیاتی، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ان تقوم السماء والارض، کہ آسمان اور زمین قائم ہے بامر اللہ کے حکم سے. یا اللہ کے حکم سے قائم ہے، کوئی ستون نہیں ہے. یہ مسجد کی چھت ہے، کتنے ستون ہیں؟ مضبوط ستون لگانا، بیم لگانا، یہ کرنا وہ کرنا، سریا ڈالنا، مال زیادہ لگانا، تو یہ سنوں کی مسجد جیسے کتنے سارے انتظام کرتے ہیں. آسمان کی ابتدا انتہا کسی کو معلوم نہیں ہے، اور بغیر ستون کی آسمان نہیں. اللہ کے حکم سے کرو، بغیر عمل ترون. اللہ خود خبر خلق السماوات بغیر عمل ترون، اللہ نے آسمانوں کو بنایا بغیر ستون کے. تم دیکھو بھی تو صحیح نظر آئے کوئی ستون کہیں نہیں، اللہ کے حکم سے قائم. آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی مانا زندہ ہے، قیوم کس کو کہتے ہیں؟ قیوم کہتے ہیں وہ ذات جو سب کچھ کو سامنے والی ہے، سنبھالنے والی. پوری کائنات کا نظام اللہ نے سنبھالا. اور ولا یقولہ حفظہما، اور آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو سکھاتی نہیں تھی. ایک آدمی کسی چیز کی حفاظت میں کھڑا ہو جائے، 2 گھنٹے بعد بولے تو وقت نہیں ہوئی، میں اور نہیں کھڑا ہو. زیادہ ہمت ہوگی 4-5 گھنٹے کے بعد وہ اس کے آگا جواب دے دیں گے، نہیں مجھے تھوڑی آرام کی ضرورت ہے. اللہ کی اتفاق نہ تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ہوگا کہ نہیں رہا. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، پھر جب اللہ تعالیٰ تم کو ایک آواز دے کر پکارے گا تو تم زمین سے نکلو گے. تو تم یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ آواز دے کر، اذا دعاكم دعوة، جب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مرتبہ آواز دے گا، من الارض اذا انتم تخرجون، تو تم یکایک زمین سے نکلتے رہو. فوراً اچانک بس سور پھونکا جائے گا.
پھونکنے کی دیر ہوگی، اور جیسے دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق زمین سے اٹھے گی، جو جہاں دبا ہے اس کے جسم کے ذرات جہاں پر بھی وہ انسان کی صورت میں آ جائے گا اور وہ اس آواز کے پیچھے دوڑے گا جیسے تیر اپنے نشانے کی طرف دوڑتا ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے آسمانوں اور زمین میں، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ یہاں کوئی کہتا ہے میں اس مکان کا مالک ہوں، میں اس جگہ کا مالک ہوں، میں اس گاڑی کا مالک ہوں، یہ دولت میری ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ عارضی ملکی ہے، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، نگرانی ہے تمہاری، یہ جسم امانت ہے، جسم تک امانت ہے، یہ ہمارا جسم امانت نہیں، خودکشی کرنا حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے خیانت کی، اللہ کے جسم کو غلط جگہ استعمال کیا، خودکشی کرنا اس سے حرام۔ کل لہو خالقون، سب اسی کے تابع ہیں، وهو الذی یبدأ الخلق، اور وہی ذات ہے جس نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ اٹھائے گا، وهو اهون علیہ، اور وہ اللہ کے لیے آسان ہے، زیادہ آسان ہے۔ دوبارہ پیدا کرنا تمہارے گمان کے مطابق اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے تو دونوں آسان ہے۔ ایک چیز ہوئی نا اس کو پیدا کیا جائے مشکل ہے، ایک چیز ہے ختم ہو جائے پھر پیدا کرنا آسان ہے، کیونکہ پہلے اس کا وجود آ چکا ہے۔ جیسے انسانوں کے نزدیک ایسا معاملہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے تو دونوں آسان ہے، اور تمہارے نزدیک جو تم دوسری بات سے انکار کرتے ہو قیامت کا، تو تمہارے نزدیک اس میں تو انکار کی گنجائش ہونی نہیں چاہیے، پھر کیوں انکار کرتے؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی بلند شان ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اللہ ہی کی بلند شان ہے آسمان میں بھی اور زمین میں بھی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ صاحب اقتدار ہے، حکمت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔